موت کا سوداگر۔ روسی شہری جسے ایک کھلاڑی کے بدلے امریکی جیل سے رہائی ملی۔ امریکہ اور روس کی حکومتوں نے امریکی جیل میں قید روسی اسلحہ اسمگلر وکٹر بوٹ کے بدلے روس میں سزا پانے والی امریکی باسکٹ بال کھلاڑی بریٹنی گرائنر کا تبادلہ کیا ہے، جس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ بریٹنی گرائنر، جن کو امریکہ کی بہترین خاتون باسکٹ بال کھلاڑی مانا جاتا ہے، کو فروری میں ماسکو ایئرپورٹ پر اس وقت گرفتار کر لیا گیا تھا جب ان کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تھی۔ گزشتہ ماہ ان کو 9 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ دوسری جانب وکٹر، جنہیں موت کا سوداگر کہا جاتا ہے، کو 2012 میں امریکی عدالت نے دہشت گرد تنظیم کی معاونت کرنے اور اینٹی ایئر کرافٹ میزائل فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ امریکی حکام کے قتل کی سازش کرنے کے الزام میں 25 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ تاہم امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ جانتی تھی کہ روس وکٹر کی رہائی کا خواہش مند ہے، اور اسی لیے جولائی کے مہینے میں دونوں قیدیوں کے تبادلے کی تجویز دی گئی تھی۔ جب مذاکرات کا آغاز ہوا تو امریکہ نے واضح کیا کہ اس تبادلے میں سابق امریکی فوجی پال ویلن کو بھی شامل کیا جائے، جن کو 2018 میں جاسوسی کے الزام میں روس میں سزا دی گئی تھی۔ روس اس پر رضامند نہیں ہوا اور آخرکار صرف ایک قیدی کا تبادلہ ہوا۔ وکٹر کے وکیل کے مطابق ایک شہری کے بدلے ایک شہری کا تبادلہ ہوا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس تبادلے سے قبل وکٹر کی 25 سال کی سزا معاف کرنے کے حکم نامے پر دستخط کیے، جس کے بعد فلمی انداز میں ابوظہبی ایئرپورٹ پر تبادلہ ہوا، جہاں ماسکو اور واشنگٹن سے طیارے قیدیوں کو لے کر اترے اور پھر ایک طیارہ وکٹر کے ساتھ ماسکو جبکہ دوسرا بریٹنی گرائنر کے ساتھ واشنگٹن لوٹ گیا۔ روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ایک روسی شہری وطن لوٹ آیا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے جاری ایک مشترکہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس تبادلے میں متحدہ امارات کے صدر محمد بن زید نہیان کے ساتھ اہم کردار ادا کیا۔ واضح رہے کہ سعودی ولی عہد کے روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ستمبر میں ہی انہوں نے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے دوران سینکڑوں قیدیوں کے ایک پیچیدہ تبادلے میں بھی ثالث کا کردار ادا کیا تھا۔ سابق سوویت ایئر فورس افسر کے کارنامے اتنے مشہور ہیں کہ بالی ووڈ نے ان کی کہانی سے متاثر ہو کر ایک فلم بنا ڈالی جس کا نام لارڈ آف وار ہے۔ یہیں سے ان کے لیے موت کے سوداگر کا نام بھی لیا جانے لگا۔ لیکن آخر وکٹر کی کہانی کیا ہے؟ وہ ایک روسی شہری ہیں جو تاجکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد 1990 کی دہائی میں فضائی ٹرانسپورٹ میں کیریئر کا آغاز کیا۔ اقوام متحدہ نے ان کو لائبیریا کے سابق صدر چارلس ٹیلر کا معاون بھی قرار دیا، جن کو 2012 میں جنگی جرائم میں ملوث ہونے کے الزام پر سزا ہوئی تھی۔ اقوام متحدہ کی دستاویزات کے مطابق باٹ ایک کاروباری ڈیلر اور اسلحہ اور معدنیات کے ٹرانسپورٹر ہیں جو ہیروں تک غیر قانونی رسائی کی امید میں سابق صدر ٹیلر کی حکومت کے حمایتی بنے ہوئے تھے۔ مشرق وسطیٰ کے میڈیا کی رپورٹس نے دعویٰ کیا کہ وہ القاعدہ اور طالبان کو اسلحہ فراہم کرتے تھے۔ تاہم 2009 میں برطانیہ کے چینل 4 کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں وکٹر نے القاعدہ یا طالبان سے تعلق سے انکار کیا تھا۔ تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ 1990 میں انہوں نے افغانستان میں اسلحہ پہنچایا تھا جو طالبان مخالف کمانڈرز نے استعمال کیا۔ سن 2000 کے بعد سے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ 2002 میں ان کو اس وقت بیلجیم میں اپنا گھر چھوڑنا پڑا جب حکام نے ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ جعلی نام پر سفر کرتے رہے اور اس دوران متحدہ عرب امارات اور جنوبی افریقہ میں بھی دیکھے گئے۔ 2003 میں ان کو روس میں دیکھا گیا۔ اسی دوران امریکہ بھی وکٹر کے خلاف کارروائیاں کر رہا تھا۔ 2006 میں وکٹر کے اثاثے منجمد کر دیے گئے، لیکن اس وقت تک ایسا کوئی قانون نہیں تھا جس کے تحت ان پر امریکہ میں مقدمہ چلایا جا سکتا۔ 2008 میں امریکی خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے ایک چال چلی۔ انہوں نے کولمبیا کے ایک ایسے باغی گروہ کے اراکین کا روپ دھارا جسے امریکہ دہشت گرد قرار دے چکا تھا۔
انہوں نے وکٹر سے اسلحہ کی فراہمی پر بات چیت کی، جس کے بعد اچانک تھائی لینڈ جہاں یہ ملاقات ہوئی کی انتظامیہ نے وکٹر کو گرفتار کر لیا۔ طویل قانونی کارروائی کے بعد وکٹر کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا، جن کو 2010 میں تھائی لینڈ سے لے جایا گیا۔ تاہم وکٹر کا دعویٰ تھا کہ وہ ایک عام سا کاروباری ہے جو قانونی طور پر بین الاقوامی سطح پر سامان ٹرانسپورٹ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پر جنوبی امریکہ کے باغیوں کو اسلحہ فراہم کرنے کا جھوٹا الزام لگایا گیا، جس کے پیچھے امریکہ کے سیاسی عزائم تھے۔ تاہم امریکی جوری نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا۔ 2012 میں ان کے خلاف امریکی حکام کو قتل کرنے کی سازش کرنے اور ایک دہشت گرد تنظیم کو اسلحہ فراہم کرنے کے الزام ثابت ہونے پر عدالت نے 25 سال قید کی سزا سنائی۔ اس پوری کارروائی کے دوران روسی حکام نے ان کا ساتھ دیا اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اعلان کیا کہ تھائی لینڈ کی جانب سے ان کو امریکہ کے حوالے کرنے کا اقدام غیر منصفانہ اور سیاسی تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ وکٹر کو روس واپس لانے کے لیے لڑتے رہیں گے۔ برٹنی گرائنر، امریکی باسکٹ بال کھلاڑی وکٹر بوٹ کے بدلے روس کی جیل سے رہائی پانے والی برٹنی گرائنر کی کہانی ان سے بالکل مختلف ہے۔ 32 سالہ برٹنی کو امریکہ کی ایک عظیم کھلاڑی مانا جاتا ہے۔ ان کے ماسکو سفر کا مقصد بھی امریکہ میں آف سیزن کے دوران روس میں کھیلنا تھا۔ تاہم جب ان کے پاس سے ایئرپورٹ پر منشیات بانک کا تیل برآمد ہوئی تو انہوں نے مقدمے کے دوران کہا کہ یہ ایک ایماندارانہ غلطی تھی۔ ان کو گزشتہ ماہ ماسکو سے 500 کلومیٹر دور جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ان کی رہائی کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ محفوظ ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے دفتر کی ایک تصویر کے ساتھ ٹویٹر پر لکھا کہ برٹنی ملک واپس آ رہی ہیں اور اسے کچھ وقت درکار ہوگا۔ اس تصویر میں برٹنی کی اہلیہ شیرل بھی موجود ہیں، جنہوں نے بعد میں جو بائیڈن انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ تاہم سابق امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے اس تبادلے پر تنقید کرتے ہوئے اسے روس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے برابر قرار دیا۔ امریکی صدر نے حالیہ بیان میں شہریوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ بیرون ملک سفر کرتے ہوئے حفاظتی اقدامات لیا کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ خطرہ موجود ہے کہ غیر ملکی حکومت ان کو غیر قانونی طور پر بھی حراست میں لے سکتی ہیں۔